ناز بلوچ صاحبہ جی شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب بجٹ بہت ایک جو ہے اہم بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے. سیشن یقینی طور پہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ بجٹ کا جب اجلاس ہو تو اس میں کم سے کم کوئی نہ کوئی منسٹر تو موجود ہوں. تو یہ بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پہ کوئی منسٹر موجود نہیں ہے. ایک تو یہ بات میں نے آپ کی اٹینشن لانی تھی اس بات کی طرف. دوسری بات یہ پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. جن حالات میں 2018 میں جو معاشی حالات تھے اور جن حالات میں حکومت ملی گزشتہ حکمرانوں کو تو وہ حالات میرا خیال ہے اتنے خوفناک نہیں تھے. ملک کی معیشت جو ہے وہ پھر بھی ایک انداز سے چل رہی تھی اور ملک میں بہت سارے کام ہیں جو ہو رہے تھے. لیکن کچھ ہوا یہ کہ ایک ایسی جماعت جس کو میں اب سیاسی جماعت نہیں سمجھتی کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے 9 مئی کے سانحے کے بعد، 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد. پی ٹی آئی جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کی علامت بن چکی ہے. پی ٹی آئی انتشار کی علامت بن چکی ہے. پی ٹی آئی نفرت کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی بد تہذیبی کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی جھوٹ کی علامت بن چکی ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی پروپیگنڈا کی علامت بن چکی ہے اور پولرائزیشن کی علامت بن چکی ہے. اور یہ سب کچھ زیادہ عرصے میں نہیں ہوا. یہ ہم نے دیکھا کہ 3.5 سال حکومت میں جب براجمان تھے تو اس وقت رویوں سے چیزیں ثابت ہوئیں اور نظر آئیں. ہم نے رویے دیکھے. ہم نے دیکھا کہ ایک وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بادشاہ سلامت سے کم نہ سمجھتا تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ سلامت بن کے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے خوشی محسوس کرتا تھا. ہم نے دیکھا کہ اس نے چن چن کے انتقامی کارروائی کے نتیجے میں اور ذبح بندی کے لیے اپنے مخالفین کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے زندان میں ڈال دیا. یہ تو ہم سنا کرتے تھے کہ بڑے دور میں بادشاہوں کا رویہ رہا کہ کسی نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈال دیا تخت لینے کے لیے. تو تخت نشینی کا شوق جو ہے وہ ان کو نفرت کی اس آگ کے اندر بھڑکاتا رہا کہ وہ نفرت جو ہے وہ انہوں نے اپنے ورکروں میں، اپنے کارکنوں کے اندر جو ہے وہ نفرت کی اور فسطائیت کی سیاست جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اور جیوگرافک ہماری جو ایک لوکیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ایک طرف ہمارا دشمن بھارت ہے، اس سے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. ایک طرف ہمارے ساتھ مختلف ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، بارڈرز ہمارے چائنا کے ساتھ ملتے ہیں، ایران کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایک طرف ہمارے پاس کشمیر کا اتنا بڑا ایشو، برننگ ایشو ہمارا ہے. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے پاکستان کا جو پازیٹیو کردار رہا اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دفاعی اداروں کی لازوال قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کیں اور اس کے علاوہ انہوں نے زخمی ہوئے اور اپنی جانوں کے نذرانے اس وطن عزیز کے لیے پیش کی. ان ماؤں کو سرخ سلام جنہوں نے
ایسے کیپٹن شیر خان شہید جیسے بیٹوں کو جنم دیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کبھی ایسا سوچ بھی سکے کہ وہ اپنے فوجی جوانوں کے جو ہے مونیومنٹس کو یا ان شہداء کی بے توقیری کرے. یہ پاکستانی محب وطن تو کبھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہم سب کی ریڈ لائن پاکستان ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب، ہم سب کی ریڈ لائن پاکستان ہے، ہر پاکستانی کی ریڈ لائن پاکستان ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی ریڈ لائن اس کی پارٹی کا لیڈر ہے اور پاکستان کو وہ نقصان پہنچاتا ہے یہ کہہ کر، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے بھرپور قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے، کوئی گنجائش نہیں ایسے کسی شخص کے لیے جو جی ایچ کیو میں جا کے دھاوا بولے، حملہ آور ہو، جو جنا ہاؤس کے اندر جا کے جلاؤ گھیراؤ کرے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. ہم وہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ اسپیکر صاحب میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں جس پارٹی کی عظیم لیڈر، عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں ٹالرنس سکھائی، انکلوسیوٹی سکھائی. ہم دیکھتے ہیں وہ تقاریر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، جب انہوں نے عدم اعتماد کو کس گریس کے ساتھ، کس وزن کے ساتھ، کس اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے عدم اعتماد کا سامنا کیا جب وہ وزیر اعظم تھیں. یہی پارلیمنٹ تھا. عدم اعتماد کے بعد جب وہ اس پارلیمنٹ میں آئیں تو انہوں نے اپنی تقریر میں اس وقت کی اپوزیشن کو کہا کہ یہ ایک مشکل ایکسرسائز ضرور تھی اور یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ وہ کامیاب ہوئیں. لیکن انہوں نے اپنے اس وقت کے اپوزیشن سے کہا کہ آئیے مل کر پاکستان کی خدمت کریں، آئیے مل کر پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں، آئیے مل کر پاکستان کا ایک مثبت پازیٹیو چہرہ دنیا کو جا کے دکھائیں. یہ تھی، such was the leadership of شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. And that is how we learn tolerance from her, inclusivity from her, and respect, giving respect to the people, even if they belong from opposition. لیکن یہ جو نفرت کی آگ، یہ جو نفرت کے بیچ پی ٹی آئی بو کر گئی ہے، اس کے بہت خوفناک اثرات ہیں، اس کے بہت دیرپا اثرات ہیں. انہوں نے صرف وقت حاضر میں یہ تماشا برپا کر کے منفی سوچ کو جنم نہیں دیا، انہوں نے وہ روش اختیار کی ہے اور نوجوانوں کو گمراہی کے راستے میں دھکیلا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں دوبارہ بہت سخت الفاظ میں اس چیز کی مذمت کرتی ہوں. پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، ہمارے کارکنان کے جذبات جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، ہر آنکھ اشکبار تھا. کوئی پاکستانی ایسا نہیں جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی اس دن جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. لیکن زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے، کیونکہ ہمیں پاکستان کھپے کھپے کھپے. یہ آج بھی ہم کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ تو ہماری تو تاریخ رہی. اسی سال ہم نے گولڈن جوبلی منائی کانسٹیٹیوشن کی. تو پہلی تو ہماری، میں سمجھتی ہوں فیدر ان دا کیپ جو کہتے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک متفقہ آئین دیا پاکستان کو. سلسلہ بہت طویل ہے، بہت سارے کام کیے. لیکن ہم 2011 کی بات کرتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے 2008 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہوئے انہوں نے تمام اختیارات اس پارلیمنٹ کو دیے. کیونکہ جب ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی وقار کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں عوام کے وہ نمائندگان جن کو عوام اپنے ووٹ کے طاقت سے چن کر یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں آ کر ان کے مسائل کا حل تلاش کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کے لیے کاوش کریں، اسی پارلیمنٹ کو زرداری صاحب نے بحیثیت صدر مملکت اس پارلیمنٹ کو تمام اختیارات دے کر یہ ثابت کیا کہ ان کو اپنی ذات کی نہیں، ان کو پاکستان کی فکر تھی. اور پھر یہ سلسلہ یہ ہوا کہ 2011 میں
رشیا میں 2008 میں روس میں جا کے زرداری صاحب نے اس وقت جب صدر مملکت تھے جا کے وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا اور رشیا کے ساتھ بائی لیٹرل کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی, ایگریکلچر سیکٹر کو فروغ لانے کی بات کی, اور یہ جو ٹریڈ کو بڑھانے کی. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنے سالوں کے بعد اب ہمارے پاس جو ہے وہ راستے ہموار ہو رہے ہیں. آج ہمارے پاس خام تیل رشیا سے آ رہا ہے اور ہم اس کو چائنیز کرنسی میں اس کی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. آج ہم بارٹر ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے خواب زرداری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ تمام وہ خواب دیکھے اور اس پہ انہوں نے جدوجہد کی, وہ ڈائریکشن انہوں نے دی. اس ڈائریکشن پہ آج مل کر متفقہ ہو کے تمام سیاسی جماعتیں جب ایک پلیٹ فارم میں بیٹھی ہیں تو مل کر کام کریں اور آپ اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے سوچ, یہ ہوتا ہے نظریہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سی پیک جو ہے جس کو پی ٹی آئی نے ہالٹ کیا تھا, بند کر کے روک کے رکھا ہوا تھا, اس سی پیک میں تیزی آ گئی ہے. یہ سی پیک از دا برین چائلڈ آف پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ, جسے ہم بلوچستان کے لوگوں کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے, ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا خواب رکھتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم ایک جانب یو ایس اے کے ساتھ اچھے ٹریڈ ریلیشنز, اپنے اکنامک کوآپریشن اور بائی لیٹرل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے ینگ فورن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری جس خوبصورت انداز میں پاکستان کا ایک مثبت چہرہ, پازیٹیو امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, یہ ان کا بہت زبردست کردار ہے, بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. یہ ہوتی ہے سوچ, یہ ہوتی ہے نظریہ. اس کو کہتے ہیں سیاست, کہ آپ دنیا بھر کے لیے اپنا ایک اچھا امیج اپنا بلڈ کریں کہ دنیا آپ کی سن سکے, آپ ان کے ساتھ بات کر سکیں, آپ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل پیدا کر سکیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے فورن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بے پناہ کاوشوں کے ساتھ, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ روس ہو, چاہے وہ یو ایس اے ہو, چاہے وہ دنیا بھر کے بے شمار ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کو انکریز کیا گیا, 200% اسکالرشپ کو بے شمار ممالک کے ساتھ مل کر انکریز کیا گیا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو موقع دیا جائے وہ بیرون ملک جا کر وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر سکے اور جدید تعلیم حاصل کر کے اس ملک میں آ کے ڈیلیور کر سکیں اور سرو کر سکیں اس ملک کو. یہ سوچ کے تحت ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور ایک تھی سوچ, ایک وہ سوچ تھی جس نے 3.5 سال ایک ناسور کی طرح, ایک کینسر کی طرح ہمیں روک کے رکھا, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا. ایک وہ سوچ تھی جس نے 3.5 سال قابض ہو کے اس ملک میں نہ صرف نفرت کی سیاست کے بیج بوئے, بلکہ اس سوچ نے دنیا بھر میں یہ کہا, چلا کر یہ کہا, ہر فورم پہ جا کر کہا کہ جناب پاکستان تو ایک کرپٹ ملک ہے, یہاں تو کرپشن عروج پہ ہے. تو اسپیکر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم خود کھڑا ہو کر اپنے ایوان میں دنیا بھر میں ہر فورم پہ جا کر کہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے اور یہ کرپٹ ملک ہے. کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کیسے آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ تو اگر برین لیس لوگ, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ اگر برین لیس لوگ, وہ لوگ جن کا ذہن جو ہے وہ اتنا کند ذہن ہو کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارنے کے چیمپئنز بن جائیں, وہ اپنے الفاظ سے, اپنے جھوٹ سے, اپنے پروپیگنڈا سے اپنے ملک کا نقصان پہنچائیں, ایسے لوگوں کی تو دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. اسپیکر صاحب, ہمارے فورن منسٹر نے حالیہ دورے میں بھارت کے اندر جا کر کہا کہ کشمیر میں ظلم جو کر رہا ہے وہ بچر آف گجرات کر رہا ہے. مودی the butcher of گجرات. پاکستان میں جو انسرجنسی ہوتی ہے, کلبھوشن یادو کا کیا کام ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے انسرجنسی کر کے جائے؟ یہ باتیں للکاری گئیں, ایک شیر کی طرح دھاڑ کے آیا بلاول بھٹو زرداری, اور وہ بھی بھارت میں جا کر ان کی سرزمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرے گا.
ہمیں تو دو پروپیگنڈا کا سامنا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمیں دو پروپیگنڈا کا سامنا ہے, ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل. انٹرنل تو جو کام پی ٹی آئی کی قیادت نے کیا ہے پروپیگنڈا کی مشین بن کر, ایک وہ پروپیگنڈا ہے. دوسرا پروپیگنڈا جو بھارت کرتا ہے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں جا کے پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم. ہم دہشت گردی سے متاثر رہے ہیں, ہمارے لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم نے روپے کی صورت میں, اکانومی کی صورت میں اور جانی مالی طور پہ ہر لیول پہ ہمارا نقصان ہوا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس کے باوجود دنیا بھر میں جا کے بھارت پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے. اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب ہمارے فورن منسٹر نے دنیا بھر کے ہر فورم میں جا کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں لیڈرشپ, اسے کہتے ہیں محب وطنی, اسے کہتے ہیں اپنے ملک سے محبت, اسے کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے جذبہ, اور اسے کہتے ہیں پیٹریوٹزم. اور بائی ڈیفالٹ ہم سب پاکستانی ہم بہت پیٹریوٹک ہیں, ہم پیدا ہی ایسے پیٹریوٹک ہوئے ہیں, بائی برتھ ہم پیٹریوٹک ہیں. سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ جہاں پر نظر آتا ہے ہمارے جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں. تو ہمیں اپنے وطن عزیز سے جو محبت ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. لیکن اسپیکر صاحب دوسری جانب 3.5 سال یہاں پہ جو شخص براجمان تھا وہ کہتا تھا کہ مودی کے پاس کشمیر کے مسئلے کا حل ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے لوگوں کی جگہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, اینڈ دس از دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی بائی اینی مینس. لیکن ڈیموکریسی میں جھوٹ نہیں ہوتا. بہت ویسٹ کی ڈیموکریسی کی ایگزامپلز یہاں پہ للکار کے دی جاتی تھیں. او جی میں نے تو جتنا ویسٹ دیکھا ہے دنیا نے نہیں دیکھا, میں تو بڑا کرکٹ کھیل کے آیا ہوں. اسپیکر صاحب دنیا کے 92 کے بعد بے شمار ممالک نے ورلڈ کپ جیتے, کسی نے اپنے ملک کا اتنا ستیہ ناش نہیں کیا جو اس ایک شخص نے کیا ہے. بڑے ملکوں نے ورلڈ کپ جیتے, بڑے ملکوں کے کپتان آئے, کسی نے اپنے ملک کو اتنا نہیں ستایا نہیں رلایا جو انہوں نے رلایا. قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے 24,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ 55,000 ارب پہ کرنے والے کہتے تھے کہ ہم IMF کے کچکول کو توڑ دیں گے. اسپیکر صاحب یہ مشکل وقت ہے, مشکل وقت ہے, چیلنجنگ ٹائم ہے. وی ڈو اگری اٹس اے ٹائم آف اکنامک کرائسس. ہم نے اس کے اوپر مل کر کام کرنا ہے اور بہت افیکٹولی چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں عادت تھی شاید کچھ عرصے سے بیساکھیوں کے سہارے پہ چلنے کی. اب بیساکھیوں کو پھینک کے جب چل رہے ہیں تو جسٹ لائک اے ٹوڈلر اسٹارٹس واکنگ. شروع میں وہ گرتا بھی ہے, لڑکھڑاتا بھی ہے, گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر سنبھلتا ہے. اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی شاید گریں گے, شاید اٹھیں گے, سنبھلیں گے, لیکن جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائیوں کو, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو بھی ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے. انشاءاللہ پاکستان اس مقام پہ پہنچے گا کہ ہم اوروں کو بھی اپنے ساتھ چلانے میں کردار ادا کریں گے. So this is the level of hope and optimism that we need to have. ہمیں ہوپلیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو انف ریسورسز. ہاں ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ایک حکومت ہے تو وہ آ کے دوسری حکومت کو بلیم گیم کر کے وکٹمائز کر کے اس کی تمام پالیسیز کے اوپر پانی پھیر کے جو ہے ملک کو 100 سال پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے. اسپیکر صاحب پھر میں آپ کو لے کر آتی ہوں ایک اہم معاملے کے. ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے. ایگریکلچر آف کورس پاکستان از این ایگرو بیسڈ اکانومی. ہمیں ایگریکلچر کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ایگزمپشن آف کسٹم ڈیوٹیز جو ہوئی ہے وہ امپورٹ آف سیڈس کے اوپر ہوئی ہے. یہ ایک بہت یہ اس قسم کی ہمیں انیشیٹیوز دینے کی ضرورت ہے اپنے زراعت کے شعبے میں, اپنے زرعی شعبے میں, تاکہ ہم ایگریکلچر, کیونکہ پاکستان میں جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کا بہت بڑا خدشہ ہے اور یہ دنیا بھر میں ہے. اچھا اس کی اب وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے. اب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کی جب بات ہوتی ہے پھر اگین مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, ناٹ دیٹ آئی صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر کی افیکٹو سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ COP27 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بہت خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مثبت جو ہے راستے میں ہمیں لے کر جاتی ہیں.
ہمیں فوڈ ریکوری فنڈس کی ابھی بھی ضرورت ہے، سندھ میں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے فلڈ ریکوری فنڈس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. گزشتہ سال جو سیلابی صورتحال رہی، اس سیلابی صورتحال کے اندر صوبہ سندھ بہت شدید طور پہ جو ہے وہ متاثر رہا. ہمیں پتہ ہے خیرپور کی ہماری ڈیٹ پام کی پوری فصل تباہ ہو گئی. ابھی یہاں سے ہمارے ممبر فرام نوشہرہ فیروز جو ہے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس قدر جو ہے ہمارا نوشہرہ فیروز کا پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ متاثر رہا. میرپور خاص متاثر رہا اور مختلف دادو متاثر رہا. اور اب جو حالیہ یہ بپر جوائے کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں ٹھٹہ، سجاول اور بدین میں اور کوسٹل بیلٹ میں سندھ کے، یہ تمام وہ میں سمجھتی ہوں مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں کہ جس قدر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے خوفناک انداز میں پھیلتے جا رہے ہیں اور ہر سال ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ہیو plans, we need to have short term plans, we need to have long term plans. اور اس کے لیے اس وقت منسٹری آف کلائمیٹ چینج افیکٹولی کام کر رہی ہے. بٹ میں پھر آپ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ صرف ایفرٹ پالیسی میکنگ کی حد تک تو ہم اپنا انپٹ دے سکتے ہیں، لیکن آگے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں درکار ہے فنڈز. اس کے لیے ہمیں فنڈز درکار ہیں اور وہ فنڈز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی منسٹری اپنی کیپیسٹی میں تو نہیں کریٹ کر سکتی، لیکن ہم دوبارہ جو ہے میں سمجھتی ہوں اور مجھے اس چیز پہ آئی فرملی بلیو کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پوری فوکس بھی ہے، اس کی کوششیں بھی ہیں کہ ہم ان تمام نقصانات سے باہر نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسپیکر صاحب، پھر میں دیکھیں آپ ابھی ہم یہ جو تمام گفتگو کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس آئی ٹی کا سیکٹر ہے، شعبہ آئی ٹی کا جو ہمارا شعبہ ہے، یہ دنیا میں بہت تیزی سے آئی ٹی بیسڈ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اسٹارٹ اپس جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور دنیا بہت تیزی سے آئی ٹی ایکسپورٹس کی طرف انکریج کر رہی ہے اپنے نوجوانوں کو. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5-6 سالوں میں جو ہیٹ پالیٹکس ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کا ایک غلط خوفناک استعمال ہوا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہو سکی. اس کی روک تھام کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر جو نفرت اور پولرائزیشن ہم نہیں کر رہے، یہ وہ جماعت کر کے گئی جو اس پارلیمنٹ میں آج نہیں ہے. یہ وہ نفرت کے بیج بونے والے جو اس پارلیمنٹ میں آج ان کی شاید کوئی جگہ بچی بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں سیاست پہ نہیں بچی. جو ان کے ترانے گاتے تھے، جو ان کے گانے گاتے تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. جو 20 سال ان کے ساتھ ان کے فین کلب کا حصہ تھے، ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مسٹر یو ٹرن کا. دیٹس واٹ آئی کال ہم. یہاں کھڑے ہو کر کہنا کہ جی سائفر، پھر اس کے بعد سائفر کے بعد کہنا جی نہیں وہ تو میں نے خواب دیکھا تھا، پھر اس کے بعد کہنا جی یہ تو اندرونی سازش ہے، پھر بیرونی سازش ہے، پھر پہلے امپائر کی انگلی، پھر اس کے بعد 1 پیج، پھر 1 پیج کے بعد نیوٹرل، پھر کہنا جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر کہنا جی فلاں جنرل جو ہے وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں کس نے مجھے کہہ دیا اور میں نے بھی یہ بات آگے کر دی. تو قتل کے منصوبے کی ذمہ آپ ڈال رہے ہیں. آپ جو ہے بڑے بڑے افسران کے اوپر، حاضر سروس افسروں کے اوپر آپ جھوٹے الزامات ڈال رہے ہیں. اس قسم کے من گھڑت پروپیگنڈا سے نوجوانوں کے اندر اپنے دفاعی اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں، اپنے سیاست دانوں کے خلاف نفرت کے بیج بول رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام خوفناک چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو باہر نکالنا. اور ہم کیسے نکالیں گے؟ اس نے تو گند کر لی، اس نے تو جو کرنا تھا، اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی بہت نیگیٹو منفی ذہن سازی کر دی. نوجوانوں کو بدتمیزی کی روش سکھا دی، بد تہذیبی کی روش سکھا دی. کسی کی زبان سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان سے دوسرے لوگوں کی تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اور سب سے افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ زبان بدتمیزی تو ہے لیکن ساتھ میں جھوٹ بہت ہے. اتنا جھوٹ بولو، یہ ہٹلر کی فلسفی تھی. ہٹلر کا جو وزیر تھا اس کا جو ہے وہ ماننا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. لیکن جھوٹ کی آخر پکڑ ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے.
اور جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں بچتا. اسپیکر صاحب، میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ایک اکیڈمک گیپ ہے آئی ٹی کی ایجوکیشن میں ہمارے پاکستان میں اور بیرون ملک میں، کیونکہ جب ہمارے گریجویٹس آئی ٹی کے پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے یونیورسٹیز سے تو آگے اتنی دنیا بھر کے ساتھ ان کا جو کمپٹیشن ہے اس میں ان کو دقت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ دیر از اے گیپ، اکیڈمک ایک گیپ ہے. اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو آئی ٹی کی جدید تعلیم سے جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. آئی ٹی یونیورسٹیز ہمارا بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے، اور میں شہر کراچی کی آبادی کے تناسب سے میں چاہتی ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آئی ٹی کے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہو اور نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز آئی ٹی کی ہم کریٹ کریں. آئی ٹی انڈسٹریز اور آئی ٹی پارکس، جو ہمارے کراچی میں آئی ٹی پارک کا افتتاح ہوا ہے، اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں تیزی آنی چاہیے، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے. اینڈ اسپیکر صاحب، آئی نو آپ مجھے شاید کہیں گے کہ میں ذرا اسپیچ کو وائنڈ اپ کروں، سو بیفور دیٹ آئی جسٹ وائنڈ اٹ اپ مائی سیلف. میں جسٹ ون مور منٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک، اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ کراچی کا بنیادی ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کراچی کے پانی کا مسئلہ ہے، ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے. تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر اس بجٹ میں پیسہ مختص کیا گیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی جان کے کہ اس دن جب فائنانس منسٹر نے بجٹ میں تجویز پیش کی، اور بجٹ میں جب انہوں نے کراچی کے فور منصوبے کو لے کر، کیونکہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں حالیہ دنوں میں اس بات پہ نشاندہی کی تھی کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے، تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بلکہ فائنانس منسٹر کو یہ تک کہا کہ اس میں اگر مزید رقم درکار ہے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور میں امید کرتی ہوں، میں یقین کرتی ہوں کہ اس کو ٹرو اسپرٹس میں اس بات کو لیا جائے گا، پانی کا مسئلہ کراچی کا حل کرنا. اور پھر کہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، بہت شدید بحران اختیار ہوا ہے. اس بحران سے عام عوام کو بہت مشکلات ہیں، اس لیے کہ الیکٹریسٹی کو ریسٹرکچر اس کی کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو اسپیکر صاحب، یہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں، کراچی کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کراچی شہر میں کام کیا ہے، این آئی سی وی ڈی کے جال بچھائے ہیں، سیٹلائٹ اسٹیشنز جو ہے این آئی سی وی ڈی کے بنائے گئے ہیں، اور پیوند کاریاں، جگر کی پیوند کاریاں کراچی میں مفت فراہم کی جاتی ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے ہیلتھ کے شعبے میں بہت زبردست اور بہترین کام کیا گیا ہے، جس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلکہ حالیہ دنوں میں باہر ملک سے یو ایس اے سے ایک پیشنٹ نے آ کے پاکستان میں جگر کی پیوند کاری اپنی کی اور کامیاب پیوند کاری کی ہے. اس قسم کی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہم متعارف کروائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کام کرتے ہیں، جب ہم خدمت کرتے ہیں، تو عوام ہمیں اپنا نمائندہ بھی بناتی ہے، عوام اپنے نمائندے چنتی بھی ہے. اور میں چونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے، تو میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ یہ کراچی میں ہماری خدمت اور ہماری عوام دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو چنا اور ہمیں پھر خدمت کا موقع دیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شکریہ جی. اگلی تقریر